بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بے شمار سائنسی تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیقی اور گانے بجانے کے اثرات ہمارے جسم اور ذہن دونوں پر مرتب ہوتے ہیں، اور موسیقی ایک معصوم یا بے ضرر تفریح نہیں ہے۔ موسیقی دراصل ناپی تولی اور منظم آوازوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ موسیقی سننے سے ہمارا جسم اور کردار پر انتہائی دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے موسیقی کی اسی صفت کے متعلق فرمایا تھا: چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں موسیقی اور گانے بجانے کو تقریباً 1400 سال پہلے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: اس قرآن کی بعض آیات کی تفسیر صرف زمانہ گزرنے کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی۔ موجودہ دور میں موسیقی کے زہر آلود اثرات کے متعلق بہت سی نئی سائنسی تحقیقات منظر عام پر آئی ہیں۔ اس مضمون میں انسانی جسم اور دماغ پر موسیقی کے اثرات کو جدید سائنسی تحقیقات کے تناظر میں بیان کیا جائے گا۔ انسانی جسم پر حیاتیاتی اثرات۔ EEG ایک میڈیکل تکنیک ہے جس کے ذریعے دماغ کی برقی حرکت یعنی الیکٹرک ایکٹیویٹی کو ناپا جاتا ہے۔ انسانی دماغ پر موسیقی کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے سائنسدانوں نے EEG کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے موسیقی سننے والوں کے سروں پر الیکٹروڈ لگائے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ موسیقی سننے کے دوران انسانی دماغ کے مختلف حصے متحرک ہو جاتے ہیں، جس کی ایک ممکنہ وجہ ان حصوں میں خون کے بہاؤ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ خوشی کے اظہار والی موسیقی اور گانوں کے سننے سے دماغ کے بائیں حصے میں نسبتاً زیادہ حرکت نظر آتی ہے، جبکہ خوف اور غم کے اظہار والے موسیقی کا زیادہ اثر دائیں دماغ پر ہوتا ہے۔ جب گانے کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی شامل ہوں تو گانوں کے بول سامعین کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ سامعین پر شاعری اس صورت میں زیادہ قابل ترغیب اور گانے کا پیغام زیادہ پر اثر ہوتا ہے جب گانے کے ساتھ گٹار کا استعمال بھی ہو، بنسبت اس صورت میں جبکہ گانے کے ساتھ کوئی آلہ موسیقی شامل نہ ہو۔ ان تحقیقات کا محصل یہ ہے کہ جب گانے کے ساتھ موسیقی بھی شامل ہو تو اس کی گناہ اور فحاشی پر ابھارنے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ انسانی دماغ پر حیاتیاتی اثرات۔ موسیقی بڑی حد تک منشیات کی طرح کام کرتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وہ ذہن کو پرفریب حاصل میں پہنچا دیتی ہے۔ سائنس میں اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ موسیقی کی کئی اقسام ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ مثلاً 2 مختلف یونیورسٹیوں میں کی گئی تحقیقات میں یہ دریافت ہوا ہے کہ جب رات راک میوزک لگایا گیا تو چوہوں کے لیے بھول بھلیوں میں اپنا راستہ معلوم کرنا عام حالت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مشکل ہو گیا، اور دوسرے الفاظ میں چوہوں کی سیکھنے کی صلاحیتیں موسیقی کے زیر اثر کمزور پڑ گئیں۔ انسانی دماغ ایک ایسا عضو ہے جو غور و فکر، تقریر اور جذبات کا ذمہ دار ہے۔ یہ جسم کا کنٹرول سینٹر ہے۔ انسان کے دماغ کے اگلے حصے کے اندر گہرائی میں ایک نظام ہوتا ہے جو لمبک سسٹم کہلاتا ہے۔ اس میں ایماگڈیلا، ہپوکیمپس، ہائپوتھیلمس جیسے حصے شامل ہوتے ہیں۔ لمبک سسٹم ہمارے جسم میں درج ذیل وظائف ادا کرتا ہے: نمبر 1 جذبات کو کنٹرول کرنا، نمبر 2 جذباتی رد عمل، نمبر 3 کیمیائی مادوں کے جسم میں خروج کو کنٹرول کرنا، نمبر 4 مزاج یعنی موڈ کو کنٹرول کرنا، نمبر 5 درد اور لذت کو محسوس کرنا، نمبر 6 طویل المیعاد یادداشت۔ جذبات و احساسات مثلاً غصہ، خوف، جوش، نفرت، خوشی اور غم وغیرہ سب دماغ کے لمبک سینٹر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی حادثہ یا کسی بیماری کی وجہ سے دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچ جائے
تو انسان کے اظہار جذبات کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کی علامت میں بے وجہ رونا یا ہنسنا، جلد غصے میں آ جانا، فکر و پریشانی، بہت زیادہ جنسی رجحان اور ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ موسیقی منشیات اور جنسی خواہش کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ تینوں دماغ کے ایک ہی حصے یعنی لمبک سسٹم کو متحرک کرتے ہیں۔ نوجوان موسیقی سے اس لیے لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دماغ کے لمبک سسٹم کو متحرک کرتی ہے۔ دماغ کے اس حصے کو جنسی ہارمونز بھی متحرک کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق شراب بھی دماغ کے اس حصے پر اثر انداز ہو کر اس میں تحریک پیدا کرتی ہے اور مزاج میں تشدد اور جھگڑالو پن یعنی ایگریشن پیدا کرتی ہے۔ کوکین اور کریک جیسی منشیات بھی دماغ کے لمبک ایریا بالخصوص ہائپوتھیلمس پر اثر انداز ہو کر جسم میں بہت زیادہ تحریک، تشدد پسندی اور بھوک کا فقدان اور پریشانی نروسنیس پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات حیرانگی کی باعث نہیں کہ تشدد کے جرائم کی شرح 15 سال سے 35 سال کی عمر کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف سین ڈیاگو میں جب خودکشی کے 130 واقعات کا تجزیہ کیا تو ان میں سے 22ویں صدی کا بنیادی سبب شراب اور دیگر منشیات کا استعمال تھا۔ موسیقی جو نوجوانوں کو جنسی بیرا روی، تشدد اور خودکشی کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے۔ دماغ کے لمبک سسٹم کا ایک حصہ ہیپوکیمپس طویل المیعاد یادداشت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موسیقی دماغ کے اس حصے پر اثر انداز ہو کر جنسی بیرا روی یا تشدد پر مبنی گانوں کو انسان کے بقیہ زندگی کے لیے اس کی یادداشت اور کردار کا حصہ بنا دیتی ہے۔ جنسی خواہشات کو ابھارنے میں موسیقی کا کردار۔ چارلس ڈارون نے 1761 میں طبعی ہونے والی کتاب دی ڈیسینٹ آف مین اینڈ سلیکشن ان ریلیشن آف سیکس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ جنسی خواہشات کو ابھارنے میں موسیقی کا کردار اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے جنسی مخالف کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کی حاجت نہیں، مشرق اور مغرب میں موسیقی اور گانے بجانے کا مرکزی موضوع عام طور پر جنسی مخالف اور عشق بازی ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اکثر رقص اپنے اندر جنسی عنصر رکھتے ہیں۔ دنیا کے کئی قدیم جاہلی معاشرے میں موسیقی اور رقص کا شریک حیات کے انتخاب سے گہرا تعلق ہوتا تھا۔ یہ چیز جانوروں میں کورٹ شپ کے دوران رقص سے مشابہ ہے۔ مثلاً مور مورنی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے خوبصورت پر پھیلا کر ناچتا ہے اور اس دوران آوازیں بھی نکالتا ہے گویا کہ وہ گانا گا رہا ہو۔ موسیقی اور رقص کا عوام میں عام ہونا بلکہ اس سے نشے کی حد تک دلچسپی دراصل اس لیے ہے کہ یہ چیزیں انسان کے سفلی جذبات کو اپیل کرتی ہیں۔ یونانی فلسفی افلاطون نے کہا تھا، ریدم اینڈ میلوڈی اکمپینڈ بائی ڈانس آر دا باربروس ایکسپریشن آف سول۔ موسیقی کا ترنم اور سوز رقص کا ہمراہ دراصل انسانی روح کا وحشیانہ اظہار ہے۔ افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں اس بات کا پرزور اظہار کیا تھا کہ عوامی میوزک کو سختی سے سینسر کیا جائے۔ اس نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ برے گانوں اور موسیقی کی وجہ سے ملک کے شہری گمراہ ہو جائیں گے، ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے اور وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے۔ موسیقی کی روح کو اس سے بھی زیادہ بہتر الفاظ میں مشہور ولی اللہ شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، گانا بجانا دراصل زنا کا ابتدائی ہوتا ہے۔ علاوہ ازاں اس حقیقت سے بھی انکار مشکل ہے کہ نوجوانوں پر عام لوگوں کی نسبت موسیقی زیادہ زہر آلود اثرات مرتب کرتی ہے۔ جب لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ موسیقی اور گانوں کے مروجہ پیغامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 1979 میں شائع شدہ ایک تحقیق مکالمے کے مطابق نوجوانوں کے لیے موسیقی کئی لحاظ سے اہم ہے۔
مثلاً سوسائٹی کی اجتماعی زندگی میں ان کے شامل ہونے میں موسیقی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے جیسے نوجوان خود مختار ہوتے ہیں، زندگی کے شہوانی پہلو یعنی کہ سیکشول اسپیکٹس آف لائف کے متعلق معلومات کے حصول کے لیے موسیقی اور گانوں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر گھر اور اسکول دونوں جگہوں پر ممانعت ہوتی ہے۔ 1961 میں چھپنے والی ایک تحقیق میں یہ رپورٹ کیا گیا 1950 کی دہائی میں مشہور ترین گانوں میں سے 3/4 کا مرکزی موضوع عشق اور جنسی بیرا روی تھا۔ یہ رجحان بعد کے سالوں میں بدلا نہیں بلکہ بدستور وہی رہا۔ 1965 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں گانوں کے الفاظ اور پیغامات میں جنسی اور عشقیہ رجحان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان تحقیقات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسی موسیقی سننے سے سامعین پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی دل کی دھڑکن اور موسیقی کے موضوعات۔ آہنگ یعنی کہ ردھم ایک ایسی طبعی قوت ہے جو فطرت نے بہت سے جسمانی افعال میں رکھی ہے، جیسے دل کی دھڑکن، دوڑنا اور سانس لینا وغیرہ۔ اس لیے ہمارا جسم فوری طور پر کسی بھی ایسی بیرونی چیز سے متاثر ہوتا ہے جس میں آہنگ کا عنصر موجود ہو۔ مثلاً ڈھول کی آواز، روشنیوں کا سحر انگیز طریقے سے بار بار جلنا اور بجھنا۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ سب سے زیادہ آرام دہ موسیقی وہ ہوتی ہے جس میں ساز و آواز کی ضرب یعنی بیٹ 1 منٹ میں 60 سے 80 تک ہوتی ہے، جو کہ دل کی دھڑکن کی فطری رفتار کے مطابق ہے۔ موسیقی کی مشہور قسم جیز کی سب سے اہم خصوصیت دھڑکن کی آواز پلسیٹنگ ردھم ہے۔ جیز میں ڈھول کی ضرب بھی دل کی دھڑکن کی طرح 1 منٹ میں تقریباً 65 دفعہ ہوتی ہے۔ موسیقی کے اندر انسان کو ہپنوٹائز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہپنوٹائز کی بنیادی خصوصیت تکرار یعنی کہ ریپیٹیشن ہے، اور یہی چیز موسیقی اور گانوں میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی تکرار کے زیر اثر رہنے کے اثرات سحر انگیز ہوتے ہیں۔ مثلاً طبلے کی تھاپ کو مسلسل سننے سے انسان کو شعور یعنی کہ کانشیسنس کی حالت میں عارضی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور دماغ ہپنوٹائز کی ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جس میں وہ ہر پیغام کو بغیر رد و بدل کے قبول کر لیتا ہے۔ سجسٹیو ہپنوٹائز۔ یہی اثرات گھنگوروں کی چھن چھن، تنبوروں کی آواز اور گھنٹی کی ٹن ٹن پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہپنوٹائز کی حالت میں گانے کے پیغامات سننے والوں کے اذہان پر نقش ہو جاتے ہیں۔ آوازیں جن ذرائع سے انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آج کی موسیقی کی اونچی آوازیں اور تیز روشنیاں برین واشنگ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مغربی موسیقار لیونارڈ مائر کے مطابق موسیقی کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ کچھ راگ یا گانے کے مضامین چند تبدیلیوں کے ساتھ دیگر مضامین کے ہمراہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، لیکن گانے کے اصل راگ اور بول گانے کے دوران بار بار واپس آتے ہیں، جس سے سننے والے کو ایک طرح کی مانوسیت اور آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف کلاسیکل موسیقی میں بلکہ لوک اور پاپ میوزک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کانوں کے راستے دل کی زنگ آلودگی اور تباہی۔ ہمارے کان سننے کے لیے اس طرح مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ انسانی جسم کے حواس خمسہ میں سے سب سے طاقتور سننے اور دیکھنے حواس ہوتے ہیں۔ قوت ذائقہ، قوت لمسہ اور قوت شامہ کی حیثیت ذیلی قسم کی ہوتی ہے، اور ان کا انحصار انسان کی قوت و سماعت اور بصارت سے حاصل شدہ معلومات پر ہوتا ہے۔ ہر قسم کی آوازیں ہم پر اپنا اثر ڈالتی ہیں، اور یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اس وجہ سے کانوں کے ذریعے بہت آسانی سے دل کی تباہی کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کو انسان کی اس کمزوری کا بخوبی علم ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا ہے، تو یعنی شیطان انسانوں میں سے جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے تو پھسلا لے۔ شیطان اپنی آواز یعنی موسیقی اور گانے بجانے کے ذریعے انسانوں کو بہکاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے موسیقی کو شیطان کی پکار قرار دیا ہے۔ شیطان انسان کے دل کو کانوں کے رستے خراب کرتا ہے، اور یہ بات اب جدید سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے
کہ انسانی دل صرف ایک پم نہیں بلکہ عقل و سمجھ رکھنے والا ایک عضو ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کانوں کی حفاظت کرنا آنکھوں کی حفاظت سے بھی مشکل کام ہے، اس لیے قرآن میں قوت سماعت کا ذکر دیکھنے کی قوت کے ذکر سے پہلے کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کے سننے کی صلاحیت مکمل طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، جبکہ بچہ ایک خاص فاصلے سے زیادہ کی چیز نہیں پہچان سکتا۔ نومولود بچے کو اس چیز میں کئی ہفتے لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کے چہرے پہچان سکے۔ اس طرح قرآن میں ارشاد ہے، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں بیٹیوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والا دل دیا، اس لیے تم شکر گزار بنو۔ اس سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سننے کا ذکر دیکھنے کی صلاحیت سے پہلے ہوا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے، رحم مادر میں پہلے قوت و سماعت نشو و نما پاتی ہے اور پھر قوت و بصارت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جدید سائنس نے صرف اسی صدی میں دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن اسے 1400 سال سے بیان کر رہا ہے۔ اس طرح یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ بچے اپنے نشو و نما کی ابتدائی سالوں میں بہت عرصے تک صرف سنتے ہیں اور پھر بولنا شروع کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے صبح و شام ایک دعا مانگا کرتے تھے، جس میں قوت و سماعت کا ذکر قوت و بصارت سے پہلے فرمایا کرتے۔ اے اللہ مجھے تو جسم کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ مجھے سننے کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ مجھے دیکھنے کی صلاحیت کی سلامتی عطا فرما۔ قوت سماعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس حص کو قرآن میں عقل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح قرآن میں دوسری جگہ سننے کی حص کا تعلق سمجھ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور انسانی قلب اور کانوں کا تعلق قرآن میں اس الفاظ میں بیان ہوا ہے، یقیناً اس میں عبرت کا سبب ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہو۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ سننے کی حص چاروں سمتوں میں یعنی سرکل کام کرتی ہے، جبکہ آنکھیں صرف سامنے دیکھ سکتی ہیں یعنی لینئر۔ ہم کسی بھی سمت سے آنے والی آواز سن سکتے ہیں، جبکہ ہم صرف وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اگر خدا کی نافرمانی کا کوئی کام ہمارے سامنے ہو رہا ہو تو ہم اپنی آنکھیں آسانی سے بند کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں جسمانی طور پر اس جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان کی قوت سماعت اندھیرے اور روشنیوں میں دونوں جگہ کام کر سکتی ہیں، جبکہ آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ مسلم عرب ماہر نفسیات محمد عثمان نجاتی اپنی کتاب علم النفس میں لکھتے ہیں کہ انسان کی قوت سماعت کو اس کی قوت بصارت پر اس لیے بھی فوقیت حاصل ہے کہ سونے کے دوران بھی انسان کے کان بیدار رہتے ہیں، جبکہ نیند میں جاتے ہی انسان کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کانوں کو گناہوں سے بچانا آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ موسیقی ہمارے روحانی دل کو کانوں کے ذریعے تباہ کرتی ہے۔ یہ حقیقت کہ دل کی تباہی کا سب سے آسان رستہ کانوں کے ذریعے ہوتا ہے، جدید سائنسی تحقیقات سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جن کے مطابق جسم میں کانوں تک جانے والی رگیں یعنی کہ آڈیٹوری نروس سب سے زیادہ غالب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کان بہت حساس ہوتے ہیں اور اس کے بہت سے سائنسی شواہد موجود ہیں۔ ہمارے دماغ دائیں اور بائیں حصوں یعنی کہ رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر پر مشتمل ہوتا ہے جو مختلف فرائض انجام دیتے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے دو کان موسیقی اور گانے بجانے کو جب سنتے ہیں تو آنے والی آوازیں یا انفارمیشن کو مختلف انداز میں پرکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دونوں کان گلوکار کی آواز کے سوز، درد اور گانے کے اشعار کو علیحدہ علیحدہ پرکھتے ہیں۔ یہ بات پہلی بار 1695 میں دریافت ہوئی۔
بعد میں اس میدان میں دوہری سماعت یعنی کہ ڈیکوٹک لسننگ کے تجربات کیے گئے۔ دوہری سماعت کی تحقیقات میں مختلف آوازیں، اس معاملے میں وہ آوازیں موسیقی اور گانے تھے، دونوں کانوں کو علیحدہ علیحدہ ہیڈ فونز کے ذریعے سنائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک کان کو کوئی ایک طرح کی آواز سنائی جاتی ہے جبکہ دوسرے کان کو بالکل دوسری طرف دوسرے طرز کی کوئی آواز۔ بھر اس چیز کا مطالعہ کر کے کہ کون سا کان کس قسم کی آواز کو زیادہ بہتر طریقے پر پرکھ سکتا ہے۔ محققین یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کان کس قسم کی موسیقی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً 1985 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق عام انسانوں میں بایاں کان گلوکار کی آواز کی سوز اور جذباتی پہلو کی پہچان میں بہتر ہوتا ہے جبکہ دایاں کان گانے کے الفاظ اور اشعار کے اصل پیغام کو پہنچانے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کان اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں کہ ان میں جانے والی انفارمیشن کس قسم کی ہے اور بالآخر یہی انفارمیشن ہمارے افعال کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیقی اور گانا عام طور پر ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں حیرانگی کی بات نہیں کہ جب موسیقی اور گلوکار کی آواز کو ملایا جاتا ہے تو اس طرح شیطان انسانوں کے دائیں اور بائیں دونوں کانوں کا استعمال کر کے اس کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ موسیقی سے کانوں کو پہنچنے والا نقصان۔ موجودہ زمانے میں سمیع ٹیکنالوجی یعنی کہ آڈیو ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کی وجہ سے ارباب فکر موسیقی سننے سے کانوں کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں پریشان ہیں۔ موسیقی کو جن طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے ان میں آلات موسیقی، روایتی اسپیکر، کمپیوٹر اور ہیڈ فون شامل ہیں۔ گزشتہ 30 سالوں میں پبلک ایڈریس سسٹم کی ایجاد کی بدولت موسیقی کے عوامی پروگرام یعنی کہ میوزک کنسرٹ میں آواز میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ پی اے سسٹم دراصل عوامی جگہوں پر آواز میں اضافہ کرنے کا الیکٹرانک سسٹم ہوتا ہے اور یہ لاؤڈ اسپیکر، مائکروفون، مکسنگ بورڈز، ایمپلیفائر وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد آواز کو نکھار کر اور بڑھا چڑھا کر سامعین و حاضرین تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک عام پاپ میوزک کنسرٹ میں آواز کی شدت یعنی کہ انٹینسٹی تقریباً 190 ڈیسی بیل ہوتی ہے۔ امریکہ میں سمیعی آلودگی یعنی کہ نوائز پولیوشن کے خلاف ایک احتجاج ادارہ نوائز فری امریکہ ہے جس کے مہیا کردہ اعداد و شمار کے مطابق 180 سے 150 ڈیسی بیل تک اونچی آواز کے میوزک کنسرٹ میں موسیقی سننا اور اس چیز کے برابر ہے کہ انسان بوئنگ 585 ہوائی جہاز کے بالکل پاس کھڑا ہو جبکہ جہاز کے پنکھے پورے زور و شور کے ساتھ چل رہے ہوں۔ اونچی آواز میں موسیقی سننے کی وجہ سے قوت و سماعت میں کمزوری اور ٹینیٹس، کانوں میں گھنٹی بجنے کی آواز ہر وقت سنائی دینا جیسے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں کانوں کی بیماریوں کے ایک ریسرچ سینٹر کے مطابق 1990 کی دہائی میں پاپ میوزک اور موسیقی نت نئے آلات کثرت کے بعد بہت سے امریکی عوام کے قوت و سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے اب یہ مشاہدہ کرنا شروع کیا ہے کہ بہت سے موسیقار و آلات موسیقی پر کام کرنے والے انجینئروں حضرات جو عرصے تک اس پیشے سے منسلک رہتے ہیں انہیں سننے میں مشکلات یعنی ہیئرنگ پرابلم پیش آتی ہے۔ اس طرح کانوں پر ہیڈ فونز لگا کر موسیقی سننے کے بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین علم و سماعت یعنی کہ آڈیولوجسٹ قوت و سماعت کے نقصان کا ذمہ دار نوجوانوں کا موسیقی سے شدید لگاؤ بالخصوص ہیڈ فونز کو ٹھہرایا کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں موسیقی کو کسی بھی ذریعے سے لگاتار سننے سے انسان کی سننے کی صلاحیت مستقل طور پر ناکارہ ہو سکتی ہے۔ سسٹم بالائے سسٹم یہ کہ موسیقی اونچی آواز میں سننے کے برے اثرات صرف کانوں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ اونچی آوازوں کے غیر سمعی یعنی کہ نان آڈیوٹوری اثرات بھی ہوتے ہیں جو قوت و سماعت کو متاثر نہ بھی کریں لیکن آلات کی مدد سے ناپے جا سکتے ہیں۔ مثلاً بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور خون کی شریانوں کا سکڑنا وغیرہ ایسے اثرات ہیں جو اونچی آوازوں کو سننے سے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے، اس کو اس کے نام کے علاوہ دوسرے نام سے پکاریں گے
ان کے سروں پر موسیقی اور گانوں کے آلات ہوں گے اور وہ گانے والیوں کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیچے سے زمین کو شق کر دیں گے اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ گویا آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت لوگوں کا سروں پر موسیقی کے آلات اٹھائے پھرنا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سروں پر موسیقی کے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں، یعنی 1400 سال پرانی پیشن گوئی کی آج تصدیق ہو رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے میوزک خاص طور پر ہمہ گیر حالت ہے۔ راک میوزک کے اوائل دونوں میں ریڈیو بھاری اور ہجوم میں بڑے ہونے کے باعث بس ایک ہی جگہ رکھے جاتے تھے۔ جب ٹرانزسٹر ریڈیو نکل آئے تو میوزک کو ساتھ لیے پھرنا آسان ہو گیا۔ آلات موسیقی ہیڈ فونز کا حجم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جانا اور ان کی ہلکی اور اعلیٰ ترین بناوٹ نے نوجوانوں کے لیے یہ ممکن بنا دیا ہے اپنے آپ کو موسیقی میں مسلسل غلطیاں یعنی کہ مشغول رکھیں۔ یہ بات بھی قابل مذمت ہے کہ ہمارے جدید معاشرے نے ایسی تفریحی صنعت گری کی ہے تاکہ لوگ کرۂ ارض پر ہر جگہ موسیقی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چھوٹے آلات موسیقی کے ذریعے چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوئے ہوئے بھی اپنے پسندیدہ میوزک ویڈیو دیکھ یا سن سکتے ہیں۔ بعض گورنمنٹ کمپنیوں نے اپنے گاہکوں کے لیے ذاتی اسٹیریو اس طرح مہیا کیا ہے کہ جیکٹ کے ٹوپی والے حصے ہوڈ یعنی ہوڈ میں ریڈیو اور اسپیکر اندر ہی سے دیے گئے ہیں۔ آج 10-20 سال کی عمر کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موسیقی ہی کے لیے زندہ ہے۔ یہ ان کا جنون ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو محظوظ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی ایسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے جن کا تعلق موسیقی سے نہ ہو۔ وہ موسیقی کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اپنے اسکول کے وقت میں یا جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، گھروں میں، کاروں میں، ہر جگہ موسیقی کے اسٹیریوز موجود ہیں۔ موسیقی کی محفلیں ہیں، ہر جگہ موسیقی کے چینل مل جاتے ہیں۔ واک مین کی وجہ سے سفر کے دوران اور کتاب خانوں سمیت کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں طلباء کو میوزک سے بچا کر اور روک کر رکھا جائے۔ جب تک ان کے ساتھ واک مین ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ عظیم روایت کا کیا مطالبہ ہے۔ موسیقی کی اس طویل رفاقت کے بعد جب وہ کانوں سے اس کو ہٹائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ یہ مضمون ڈاکٹر گوہر مشتاق کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو میں نے بہت محنت سے بنائی ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے تو فری ہے، لیکن مجھے اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ شکریہ۔